बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ खान और आप देख रहे हैं 180 स्पोर्ट्स चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात कभी भी नॉर्मल नहीं रहे। 1952 से दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट खेली जा रही है। ताहम बहुत से ऐसे अदवार आए जब दोनों ममालिक के दरमियान आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात ख़राब रहे और दोनों टीमों के दरमियान कोई मैच नहीं खेला जा सका। पहली दफ़ा 1962 से 1978 तक 16 साल दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट नहीं हुई और इस दौरान 2 जंगें भी हुई। इसके बाद 1990 यानी कि 1990 से लेके 2005 तक भी दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट नहीं हुई और उसके बाद 2007 के बम्बे अटैक जिनको कहते हैं, उसके बाद से आज तक भी दोनों ममालिक एक दूसरे के यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए जो है मेहमान नहीं बने। एक आध मरतबा ऐसा हुआ क्रिकेट डिप्लोमेसी की वजह से कि पाकिस्तान टीम वहाँ गई और वहाँ पे मैचेस हुए। तो कुल मिला के जब से पाकिस्तान बना है 75 साल के दौरान तकरीबन 45 साल दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट नहीं हुई और इस दौरान न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होते रहे। उनमें शारजा में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली गई। उसके बाद यूएई में भी मैचेस हुए शारजा के अलावा, जब दुबई और अबू धाबी में स्टेडियम बने। इसके अलावा टोरंटो में भी इन टीमों के दरमियान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस होते रहे। इसके बाद जो आईसीसी के इवेंट हैं उनके दरमियान न्यूट्रल वेन्यू पे अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो दोनों टीमों का मुकाबला हो जाता है। और जैसे ही भारत किसी इवेंट का मेज़बान होता है आलमी का या पाकिस्तान, दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन शुरू हो जाती है, जिस तरह के आजकल शुरू हुई है कि इंडिया ने कहा कि आइंदा साल होने वाले एशिया कप में वो अपनी टीम नहीं भेजेगा। जवाब में पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान अब अगर एशिया कप खेलने नहीं आएगी भारत की टीम, तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो आइंदा साल अक्टूबर में जो वर्ल्ड कप होना है वनडे का, भारत में वो नहीं खेलेगा। तो इसके पीछे कोई ऐसी क्रिकेटिंग वजह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो है सियासत का अमल दखल है। इसमें भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा कसूर जो है वो भारत का ही निकलेगा, क्योंकि वहाँ अक्सर जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम में इसको शामिल कर लिया जाता है पाकिस्तान को। तो इस वजह से जो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो क्रिकेट के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। आजकल भी जिस तरह के इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है और बहुत स्ट्रिक्ट हैं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात। जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान हमेशा ही चाहता है कि भारत के साथ मुकाबले हों। ये पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है इंडिया के साथ मैचेस होना, ये दोनों ममालिक की भी ज़रूरत है और इसके साथ साथ क्रिकेट की भी ये ज़रूरत है। क्रिकेट एक वाहिद गेम है जो जब से भी 150 साल से ये खेली जा रही है। बमुश्किल 7-8 ममालिक ऐसे हैं जिनके दरमियान कांटे के मुकाबले होते हैं। अभी भी जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसमें 16 टीमें हैं, उसमें भी 4 को आउट करने के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेला जा रहा है और जो 12 टीमें भी होंगी उनमें भी आपस में जो है अनप्रेडिक्टेबल मैच नहीं होते। ये पहले से ही पता होता है कि इस टीम के ख़िलाफ़ ये टीम ऑब्वियसली जीत जाएगी। तो इतना क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया में फैलने की। लेकिन ये जहाँ ये 2 ममालिक बड़े हैं जो इसका सबब बन सकते हैं, उनके दरमियान क्रिकेट ना होना, इस तरह की राइवलरी जो क्रिएट हो गई है क्रिकेट के अलावा, ये खेल के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों टीमों के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनके बस की ये बात नहीं है। अभी आप रिसेंटली सौरव गंगोली को हमने पिछले 5-6 माह में सुना कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और 4 मुल्की टूर्नामेंट की भी बातें हो रही थी। लेकिन हमने देखा कि सौरव गंगोली को बीसीसीआई की सदारत से हटाकर वहाँ राजर बिन्नी जो एक क्रिकेटर हैं भारत के, जो 1983 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल थे, उनको सदर बना दिया गया है। और ऐसा ही इधर भी पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई जो ये कहना शुरू कर दे कि भारत के साथ हम खेलेंगे, हम मैच ये होने चाहिए, गो कि ये एक डिप्लोमेसी होती है, लेकिन यहाँ भी जो है सियासत के मैदानों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता।
دونوں طرف کے عوام جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ، لیکن سیاست کی وجہ سے جو ہے یہ عالمی مقابلے تواتر کے ساتھ نہیں ہو پاتے۔ اب دیکھ لیں کہ ایشیا کا 15 ایڈیشن ہو چکے ہیں، لیکن صرف ایک بار پاکستان نے میزبانی کی ہے اور ایک بار بھارت میزبان ہوا ہے، اور زیادہ تر یہ مقابلے سری لنکا، بنگلہ دیش اور یو اے میں ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کرکٹ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور جو ہے بھارت کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ایک حکومتی لیول کا مسئلہ ہے، اس میں بورڈز کا بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن جو بھارتی بورڈ ہے اس میں کبھی اکثر جو ہے وہ سیاسی لوگ اس کا بنتے رہتے ہیں، کبھی سیکٹری سیاسی ہوتے ہیں اور کبھی ان کے صدر سیاسی ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل جے شاہ ہیں جن کا تعلق بی جے پی سے ہے، تو وہی وہ سیاست کی جو ان کی براٹیشن ہوئی ہوتی ہے، ان کے والد جو ہیں وہ ہوم منسٹر ہیں بھارت میں، امت شاہ، تو وہ پھر اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں اور کھیل کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اسی وجہ سے پاکستان میں جو ہے آئی پی ایل میں پاکستان کرکٹر کو نہیں کھلایا جاتا، اور اب یہ بھی کوشش کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے کہ جو پی ایس ایل پاکستان نے شروع کی ہوئی ہے 6-7 سال سے، اس میں بھی وہ کرکٹر کو وہ نہیں انہوں نے رکھنا نہیں رکھ رہے جو پی ایس ایل کھیلتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ دشمنی اگر پاکستان کے ساتھ وہ کرکٹ میں کریں گے تو اس میں دونوں ممالک کا نقصان ہے۔ اور ایک چیز جو واضح ہو جانی چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو کرکٹ میں کبھی تنہا نہیں کر سکتا، اور اسی طرح پاکستان کے بغیر بھی انڈین کرکٹ چل سکتی ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور پتہ بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، دیکھیں پی ایس ایل چل رہی ہے، پاکستان کی ٹیم 2009 میں جب آئی پی ایل کھیلنے سے منع کیا بھارتی بورڈ نے، تو پاکستان ٹیم 2009 میں عالمی چیمپئن بنی T20 کرکٹ کی۔ آج پاکستان کی اپنی پی ایس ایل ہے، جونیئر لیگ بھی شروع کر لی ہے، تو کرکٹ تو یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اور کرتے بھی ہیں، لیکن جہاں آ کے بعد سیاست کی آ جاتی ہے، چونکہ سیاست خود ایک کھیل ہے اور ہر ایک پلیئر نے اس کو کھیلنا ہے اور جیتنا ہے، اور جیت اسی میں ہوتی ہے کہ جو ہے دوسرے ممالک کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن کرکٹ میں یہ بالکل خام خیالی ہے۔ دونوں طرف اگر کوئی سیاستدان یا کوئی پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کرکٹ ختم کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور پاکستان سے یہ کوششیں کبھی ہوئی بھی نہیں۔ زیادہ تر یہ چیزیں بھارت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ دونوں طرف کی عوام اپنی ٹیموں کو کھیلتا دیکھنا چاہتی ہے، اور سیاستدانوں کا بھی اکثر یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ تو پھر عوام کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ دونوں طرف کرکٹ ہو اور تواتر کے ساتھ ہو، تاکہ یہ جو کبھی کبھار ایک آدھ میچ آتا ہے اس میں جو ہائی ٹینشن بن جاتی ہے وہ بھی کم ہو، اور اس کے علاوہ جتنی دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ ہوگی اس میچز کا دباؤ بھی کم ہوگا، اور ان کے جو عوام کی سطح کے تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے، اور دوسرا اس خطے میں جو ہے امن بھی اسی کے ساتھ مشروط ہے، اور کئی دفعہ کرکٹ ڈپلومیسی دونوں ممالک کی طرف سے ہو چکی ہے۔ تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے، اور خاص طور پہ بھارت کی طرف سے جو سیاستدان ہیں، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں یا پرائم منسٹر بی جے پی جو حکمران جماعت ہے، اس کو چاہیے کہ کرکٹ کے اوپر حملہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس سے کھلاڑیوں کو روزگار بھی ملتا ہے، عوام کو انٹرٹینمنٹ بھی ملتی ہے، دونوں ممالک کی جو معیشت بھی اوپر جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کامن ہے بر صغیر میں شائقین کے درمیان، تو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور دونوں ممالک کی طرف سے جو اپنے کرکٹ بورڈ ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آپس کے تعلقات کو بنائیں اور کرکٹ کو ایک اچھی فضا کی طرف لے کے جائیں جس میں یہ جو ہیں چیزیں بہتر ہوں، نہ کہ اس کو اب دونوں طرف اپنی پاکستان میں تو خیر ایسا نہیں ہوتا کہ کرکٹ کو بھارت کے اوپر رکھ کے الیکشن لڑے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی بھارت میں ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے سے یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے قابو پانا چاہیے، اور کھیل کو جو جنگ کی صورت اختیار کرنا یا کھیل کو اس طرح پریزنٹ کرنا کہ پاکستان کو ختم کر دیں گے کرکٹ میں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی پاکستان کی کوئی ایسی خواہش ہے۔
تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور پاکستان کے جو آئندہ سال ایشیا کپ ہو رہا ہے، بھارت کو اپنی ٹیم یہاں پہ بھیجنی چاہیے، اور عوامی دباؤ بھی بڑھانا چاہیے بھارت کو اپنی حکومت کے اوپر۔ اسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ 2023 کا جو ورلڈ کپ اکتوبر میں بھارت میں ہے وہ کھیلنے جانا چاہیے، تاکہ کھیل زیادہ کرکٹ اور زیادہ ترقی کرے، اور عوام بھی دونوں طرف کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں طرف کی عوام کے دباؤ کے اوپر جو ہے حکومتیں یہ فیصلہ کریں گی کہ دونوں طرف کرکٹ ہوتی رہے، اور ان کی جو بائی لیٹرل سیریز جو ہیں 2007 سے ٹیسٹ میچز نہیں ہو رہے وہ بھی دوبارہ شروع ہو سکیں۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے 180 اسپورٹس چینل۔ اللہ حافظ۔